دل کا بوجھ کسی کے سامنے ہلکا کرتے کرتے بعض مرتبہ ہم اپنی ذات کو ہی دوسروں کے سامنے ہلکا کر دیتے ہیں۔ حال دل رب کو بتاؤ، سب کو نہیں۔ روز روتے ہوئے کہتی ہے زندگی مجھ سے، ان خواہشوں کے پیچھے مجھے برباد نہ کر۔ لوگوں کی اکثریت یہ دکھ لیے مر جاتی ہے کہ ان کی کہانی سننے والا کوئی نہیں تھا۔ محبت بہت ضروری ہے، خود سے بھی کیا کرو۔ ہزاروں غم ہے خلاصہ کون کرے، مسکرا دیتے ہیں اب تماشا کون کرے۔ مکان اور انسان ٹوٹ کر ہی نیا بنتا ہے۔ جو نعمت تمہیں اللہ نے بخشی ہے اسے گناہ کا ذریعہ نہ بناؤ۔ جانتے ہو تقویٰ کیا ہے؟ ہر دم اس فکر میں رہنا کہ اللہ کو کچھ برا نہ لگ جائے۔ جب اللہ کی رحمت جوش مارتی ہے تو وہ آپ کے لیے اچھائی کے دروازے بروں کے ہاتھوں سے کھلواتی ہے۔ فیصلے اگر غلط ہو جائیں تو ان پر ڈٹے رہنے کی بجائے اپنی غلطی مان لینا ہی بڑائی ہے۔ ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں 90% لوگوں کو ناراض کیے بنا ہم سچ بات نہیں کہہ سکتے۔ اس سیارے پر کئی کروڑ لوگ بستے ہیں، وہ سب آپ کی نقل نہیں ہے، ان کا الگ ہونا قبول کیجیے۔ ایک شخص جس کو دکھ میں کسی نے گلے نہ لگایا ہو، وہ سکھ میں بھی لوگوں کو گلے لگانے کی تمنا نہیں رکھتا۔ لوگوں کو اتنی بے سکونی ہے کہ کسی کو سکون میں نہیں دیکھ سکتے۔ آنسو کا وزن تو نہیں ہوتا، پھر بھی اس کے گر جانے سے دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ جب ہم اپنے اندر سے درد کو ختم نہیں کر پاتے تو وہی درد ہمیں اندر سے ختم کر دیتا ہے۔ کامیاب تو وہ ہوتا ہے جو غم میں مسکرانا اور دولت کے بغیر خوش رہنا سیکھ لیتا ہے۔ تم حق بات کہنے سے مت ڈرو، کیونکہ نہ تو کوئی تمہیں موت دے سکتا ہے اور نہ کوئی تمہارا رزق کم کر سکتا ہے۔ انسان بزدل اتنا ہے کہ خوابوں میں ڈر جاتا ہے، اور بے خوف اتنا ہے کہ جاگتے میں بھی اپنے رب سے نہیں ڈرتا۔ عبادتیں قبول ہوں یا نہ ہوں، ندامت قبول ہو جاتی ہے۔ کریلے مزہ دیتے ہیں اگر پکانے والا ماہر ہو، سچ کبھی کڑوا نہیں لگتا اگر بولنے والے کو سلیقہ ہو۔ اپنے آپ کو عقل کل سمجھنے والا شخص ہمیشہ دوسروں کے بارے میں کوئی نہ کوئی بری رائے دیتا رہتا ہے۔ شیطان کی وہ قسم سب سے خطرناک ہے جس میں شیطان کے ہاتھ میں تسبیح ہو۔ دل کی ساری باتیں دل والوں کے پاس امانت ہوتی ہیں، امانت میں خیانت نہیں کرنا چاہیے۔ بہت خوبصورت ہے یہ دنیا، اسے نفرتوں کے دھندلے رنگوں سے خراب نہیں کرو۔ محبت کی زبان حیوان بھی سمجھتے ہیں، مگر افسوس بعض انسان نہیں سمجھتے۔ لوگ کالے جادو سے تو ڈرتے ہیں، لیکن کالے اعمال سے نہیں ڈرتے۔ آپ ہر دشمن کو راضی کر سکتے ہیں، لیکن حسد کرنے والے کو راضی کرنے کی ایک ہی صورت ہے کہ آپ خود تباہ ہو جائیں۔
سامنے والے کی طرف سے اگر بہت دیر کوئی رابطہ نہ ہو تو دستک دے کر پوچھ لیجئے کیا وہ زندہ ہے۔ اگر وہ زندہ ہے تو یقیناً آپ وہاں مر چکے ہیں۔ اور کتنی کروں اداکاری، خون لگتا ہے مسکرانے میں۔ دل کو ہزار چیخنے چلانے دیجئے، جو آپ کا نہیں ہے اسے جانے دیجئے۔ خاموشیاں جن کو اچھی لگ جائیں وہ پھر بولا نہیں کرتے۔ خاموشی کی کتنی زبانیں ہیں، دکھ، ضد، غصہ، انا، شکر۔ کڑوے لفظوں کی کرامات بتائیں تم کو، دل پہ لگتے ہیں تو آنکھوں سے نکل آتے ہیں۔ کسی بشر کو خدا جب کمال دیتا ہے، اسی کے رنگ میں ہر چیز کو ڈھال دیتا ہے۔ معاملات تب بگڑتے ہیں جب جسے آپ کو سمجھنا تھا اسے آپ سمجھانے بیٹھ جاتے ہیں۔ وقت ایک تلوار کی طرح ہے، اگر آپ اسے نیک اعمال کے ذریعے نہیں کاٹو گے تو یہ آپ کو فضول کاموں میں مشغول کر کے کاٹ ڈالے گا۔ زمین اس کہکشاں میں ریت کے ذرے کے برابر ہے، لیکن درد جو اس سے نکلتا ہے وہ کائنات کے برابر ہے۔ ان لوگوں پر سلامتی ہو جنہیں ہم نے جب کبھی روح سے آواز دی انہوں نے دل کی دھڑکن سے جواب دیا۔ زبان کی ایک جنبش سے بڑے بڑے مینار زمین پر آ گرتے ہیں، دھیان سے استعمال کرنی چاہیے۔ خوبصورت زندگی کی تعمیر خوبصورت خوابوں سے ہوتی ہے، اور خوبصورت خوابوں کی تعمیر خوبصورت دعاؤں اور اعمال سے ہوتی ہے۔ خوشگوار اور پرسکون زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو لوگوں سے نہ جیتیں، لوگوں کو جیتیں، اور لوگوں پر نہ ہنسیں، لوگوں کے ساتھ ہنسیں۔ تو نیک ہو اور لوگ تجھے برا کہیں، یہ اس سے اچھا ہے کہ تو برا ہو اور لوگ تجھے نیک کہیں۔ اکثر لوگ اپنی گفتگو سے اگر غیبت، بہتان اور تہمت نکال دیں تو باقی صرف خاموشی رہ جاتی ہے، جو کہ ایک بہترین عبادت ہے۔ ہم تقدیر کو کتنی آسانی سے اپنی ناکامیوں اور زندگی کی تلخیوں کا الزام دیتے رہتے ہیں، لیکن کبھی تقدیر سے ان نعمتوں کی وجہ سے پیار نہیں کرتے جو اس نے زندگی میں قدم قدم پر فراہم کر رکھی ہوتی ہیں۔ اللہ خود پر کوئی احسان نہیں رکھتا، اگر آپ نے اس کے لیے کوئی چیز چھوڑی ہے تو وہ آپ کو اس سے بہتر چیز سے نوازتا ہے۔ خدا کے اختیار پر کبھی کیا کا سوال نہیں اٹھاتے۔ کیا بہت بڑا اعتراض ہے، کیا وہ میری مدد کرے گا، کیا وہ مجھے معاف کرے گا، کیا وہ مجھے سنتا ہے؟ اللہ ہمیشہ موجود رہا ہے، وہ کبھی کیا نہیں ہوتا۔ اس الفاظ کو اپنے دل سے نکال دو، خدا کی صفت پر کبھی کیا نہیں لگ سکتا۔ وہ جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ کیا یعنی شک کو شیطان نے بنایا اور انسان کے ہاتھ میں پکڑا دیا؟ ہدایت بھی ایک نعمت ہے، اللہ جسے اس نعمت سے نوازنا چاہتا ہے اسے ہی نوازتا ہے، ورنہ جس کے حصے میں اس رحیم رب کا جلال آئے تو وہ اسے گمراہ رکھتا ہے اس کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے، پھر نہ توفیق دیتا ہے، نہ ہدایت اور نہ ہی نیکی کا وقت۔ کس نے کہا، کیوں کہا، کتنی تکلیف پہنچی، کتنی بے عزتی ہوئی، اس سب کو بھول جاؤ، یہ زندگی ہے۔ اس میں بہت سارے لفظ بولے جاتے ہیں، بہت سارے لفظ سہنے پڑتے ہیں، بہت سارے لفظوں کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں۔ لفظوں کو اکٹھا کر کے تم انہیں سوچنے اور سمجھنے بیٹھو گے تو پھر زندگی گزار نہیں سکو گے۔ زمین والوں پر کبھی اللہ تعالی نے ظلم نہیں کیا، زمین والوں پر ہمیشہ زمین والوں نے ہی ظلم کیا ہے۔ انسان پر بھروسہ بھی کر لیا جائے تو وقت اور حالات پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔
وقت اور حالات دو ایسی چیزیں ہیں جو ہر جذبے، ہر رشتے کو بدل دیتے ہیں۔ یا اللہ، جس دن میں تیرے پاس آؤں اس حالت میں آؤں کہ میری روح بالکل شفاف اور گناہوں سے پاک ہو، میری توبہ قبول ہو چکی ہو اور تو مجھے معاف کر چکا ہو۔ اللہ ناراض ہو کر روٹی نہیں چھینتا، سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے، اور یقین مانو یہی سب سے بڑا خسارہ ہے۔ اللہ ہمیں ہر حالت میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب اور بندے کا رشتہ یہ ازل سے ہے اور ابد تک ہے، یہی باقی ہے، باقی سب فنا ہے۔ اگر تم ساری دنیا اکٹھی کر کر بیٹھ جاؤ، اپنے دکھ بتاؤ، رو اور چلاؤ، دہائیاں دو، اطمینان نہیں ملے گا۔ بس ایک آنسو اپنے رب کے سامنے بہا دو، اللہ کا کرم، فضل، رحم اور اطمینان سبھی تو مل جائے گا۔ وہ مت سوچو جو لوگ چاہتے ہیں کہ تم سوچو، اپنے رب کو اس گمان کے ساتھ نہ رکھو جس گمان پر انہوں نے رب کو رکھا ہوا ہے۔ تم گناہگار ہو، سیاہ کار ہو، نیک ہو، اچھے ہو یا برے ہو، جو بھی ہو، اس فیصلے کا اختیار صرف اور صرف اللہ کے پاس رہنے دو۔ وہ اپنے فیصلوں میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ جھوٹ کے درختوں پر اعتبار کی چڑیا لوٹ کر نہیں آتی۔ ہم ایک ایسے زمانے میں داخل ہو چکے ہیں جہاں صرف کامیابی ہمیں قابل عزت اور قابل رشک بنا رہی ہے، ہماری انسانی خصوصیات اور خوبیاں نہیں۔ انسان عمر بھر اپنے آپ ہی سے سب سے زیادہ باتیں کرتا ہے اور اپنے آپ کو ہی سب سے زیادہ جھیلتا ہے۔ شاید کسی اور میں اسے اس قدر جھیلنے کی تاب نہیں ہوتی۔ انسان خود ہی اپنا سب سے بڑا دوست اور سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے۔ باقی اس کی اپنی ذات سے باہر ہونے والی سبھی دوستیاں اور سبھی دشمنیاں عارضی اور ناپائیدار ہوتی ہیں۔ شکر ادا نہ کرنا بھی ایک بیماری ہوتی ہے، ایسی بیماری جو ہمارے دلوں کو روز بروز کشادگی سے تنگی کی طرف لے جاتی ہے، جو ہماری زبان پر شکوے کے علاوہ اور کچھ آنے ہی نہیں دیتی۔ اگر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنے کی عادت نہ ہو تو ہمیں انسانوں کا شکر ادا کرنے کی بھی عادت نہیں پڑتی۔ اگر ہمیں خالق کے احسانوں کو یاد رکھنے کی عادت نہ ہو تو ہم کسی مخلوق کا احسان بھی یاد رکھنے کی عادت نہیں سیکھ سکتے۔ بعض لمحے انسان کی زندگی میں تبدیلی کے لیے ہوتے ہیں، بڑی بڑی تبدیلیوں کے لیے صرف ایک لمحے کی ضرورت ہوتی ہے جو انسان کو بہت ساری زنجیروں سے آزاد کرا دیتا ہے۔ اللہ اپنی حدود توڑنے والوں کو پسند نہیں کرتا، وہ چاہے مسلمان ہو یا کافر۔ ہمارا مستقبل ہمارا حال طے کرتا ہے۔ آج ہم جو کچھ کریں گے اس کے نتائج ہمیں اپنے مستقبل میں نظر آئیں گے۔ جن لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ خدا ان سے نفرت کرتا ہے تو وہ یہ جان لے کہ ایسا نہیں ہے۔ خدا تو ہر ایک سے محبت کرتا ہے، اس لیے تو اس نے ہمیں آزمائشوں میں ڈالا، اور وہ اپنے انہی بندوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ وہ جس نے آنکھ عطا کی ہے دیکھنے کے لیے، اسی کو چھوڑ کے سب کچھ دکھائی دیتا ہے۔ میری ضبط کی حد ٹوٹے تو صرف تیرے آگے، میرے اللہ مجھے صبر کا وہ مقام دے۔ پا لینے کی بے چینی اور کھو دینے کا ڈر، بس اتنا ہی ہے زندگی کا سفر۔ آپ غم کے پرندوں کو اپنے سروں پر سے گزرنے سے نہیں روک سکتے، لیکن انہیں گھونسلہ بنا کے اپنے سروں پہ بسیرا کرنے سے ضرور روک سکتے ہیں۔ دوسروں کی خامیاں چھوڑو، کبھی اپنے آگے بھی تو آئینہ رکھو۔ صبر سے رحمت کا انتظار کر، جو چیز تیرے لیے ہے تیرے لیے ہی ہے، اور دیر حکمت پر مبنی ہوتی ہے۔ جو شخص استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لے، اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ نکال لیتا ہے اور ہر پریشانی اور غم سے نجات دیتا ہے۔ حسد کسی سے نہ کرو، اللہ جسے دے رہا ہے اپنے خزانوں سے دے رہا ہے، تم سے چھین کر نہیں دے رہا۔ انسان کو زندگی میں ایسی ٹھوکر بھی لگتی ہے جو گرانے کے بجائے اٹھا دیتی ہے۔ پریشان نہ ہو، ٹھوکریں بھی ان کو لگتی ہیں جن کو اللہ نے تھامنا ہو۔
جب اللہ نے آپ کی زندگی کو اچھا موڑ دینا ہوتا ہے تو برے لوگوں کی حقیقت آپ کے سامنے لے آتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اپنے دشمن کی چالوں سے پریشان نہ ہوا کرو، بے شک تمہارا رب سب سے بہترین چال چلنے والا ہے۔ انسان بھی عجیب ہے، دعا کے وقت سمجھتا ہے کہ اللہ بہت قریب ہے اور گناہ کے وقت سمجھتا ہے کہ اللہ بہت دور ہے۔ اے میرے مالک، اس دن کی ذلت سے بچانا جس دن تو پکارے گا وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ۔ ناراضگی ظاہر کرنا دل میں برائی رکھنے سے بہتر ہے۔ ہمیشہ اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرو، کیونکہ انسان پہاڑوں سے نہیں پتھروں سے ٹھوکر کھاتا ہے۔ معافی مانگنا یہ ظاہر نہیں کرتا کہ آپ غلط اور دوسرا صحیح ہے، بلکہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کے رشتے آپ کے لیے آپ کی انا سے بڑھ کر ہیں۔ برائی کرنے والا کسی کے ساتھ نیک گمان نہیں رکھ سکتا، کیونکہ وہ ہر ایک کو اپنے جیسا خیال کرتا ہے۔ جو ہم سوچتے ہیں وہ ہوتا نہیں، جو ہوتا ہے اس کا علم نہیں، اور جو ہوگا وہ بہترین ہوگا۔ جس ذات کو راضی کرنے میں سکون ہے، انسان اسی کو ناراض کر کے اپنی زندگیوں میں سکون چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان جو پاکیزہ ترین مال کھاتا ہے وہ وہی ہے جو اس کی اپنی کمائی کا ہو، اور انسان کی اولاد بھی اس کی اپنی کمائی ہی ہے۔ خوشی انسان کو اتنا نہیں سکھاتی جتنا غم سکھاتا ہے۔ لوگوں کے عیبوں سے اس طرح غافل ہو جاؤ جیسے سوتے وقت تم دنیا سے غافل ہو جاتے ہو۔ کنجوس شخص کتنا بد نصیب ہے کہ دنیا میں فقیروں کی زندگی گزارتا ہے اور قیامت میں امیروں جیسا حساب دے گا۔ جو شخص دوسروں کے رازوں کو کھلے گا تو خدا اس کے رازوں کو فاش کر دے گا۔ سب سے پہلی چیز جو تم پر اللہ کے لیے واجب ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے احسانات کا شکر ادا کرو اور اس کی رضا کو حاصل کر لو۔ لوگوں کی عزت و ناموس پر حملہ کرنے والوں کو نہ اپنے پاس بٹھاؤ نہ ان کے پاس بیٹھو۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، غم کی بڑی کارروائی یہ ہے کہ غم تمہیں بہت ہی نرم کر دیتا ہے۔ اگر غم نہ ہو تو انسان پتھر ہی رہتا ہے۔ حسد کرنے والے کو دیکھو، وہ اس خارش زدہ کتے کی طرح ہے جو اپنے زخموں کو خود ہی چاٹتا ہے۔ جو جتنی مشکلوں سے گزرتا ہے اس کی روح اتنی مضبوط ہو جاتی ہے۔ جس کا کردار جتنا مضبوط ہو اس کے گھاؤ اتنے زیادہ ہوتے ہیں۔ تاریخ اپنے آپ کو انہی لوگوں کے سامنے دہراتی ہے جو تاریخ سے ناواقف ہو۔ اپنے حصے کی غلطی کا اعتراف کر لینا کسی بھی مسئلے کے حل کی طرف پہلا کامیاب قدم ہوتا ہے۔ جو علم کو دنیا کمانے کے لیے حاصل کرتا ہے، علم اس کے دل میں جگہ نہیں پاتا۔ اللہ تعالیٰ کے تمام تحفوں میں سے حکمت سب سے بڑھ کر ہے، اور حکیم وہ شخص ہے جس کے قول و عمل دونوں برابر ہو۔ دل کی پاکیزگی کے لیے نظروں کی پاکیزگی شرط ہے۔ تم اپنے اللہ سے باتیں کرنا سیکھو، وہ تمہارا دوست ہے۔ اپنے اندر کی گندگی کو دوسروں میں تلاش کرنے کو شک کہتے ہیں۔ جو تم سے بد اخلاقی کرتا ہے وہ اپنے پیر پر خود کلہاڑی مارتا ہے کہ کل قیامت میں وہ ہار جائے گا اور تم جیت جاؤ گے۔ لوگ تم سے برا سلوک کرتے ہیں کیونکہ وہ بد اخلاق ہیں، تم ان سے اچھا سلوک کرو کیونکہ تم با اخلاق ہو۔ زندگی کے دو اصول ہیں، بھول جاؤ انہیں جنہیں تم معاف نہیں کر سکتے، اور معاف کرو انہیں
جنہیں تم بھول نہیں سکتے۔ جاہل کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ سننے سے پہلے جواب دیتا ہے۔ بعض اوقات دعا آپ کی تقدیر نہیں بدلتی، مگر آپ کے دل کو بدل کر اللہ کے ارادوں کے مطابق کر دیتی ہے۔ جو اللہ سے رو رو کر مانگتے ہیں انہیں مانگنے کے بعد رونے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، پھولوں کو پرواہ نہیں ہوتی کہ کوئی انہیں کانٹا کہے یا چمیلی۔ آپ نے فرمایا، ہر لمحے میں خدا کی طرف سے ہزاروں پیغامات ہوتے ہیں، اگر تم 100 دفعہ بھی پکارتے ہو اے خدا تو وہ 100 بار جواب دیتا ہے، میں یہاں ہوں۔ یہ بات صحیح ہے کہ جتنا ہم ٹھوکر کھا کر سیکھتے ہیں اتنا کسی کی نصیحت سے کبھی نہیں سیکھتے۔ اچھا دوست چاہے جتنی بار روٹھے اسے ہر بار منا لینا چاہیے، کیونکہ تسبیح کے دانے چاہے جتنی بار بکھر جائیں چن لیے جاتے ہیں۔ انسان میں ہر روز تبدیلی آتی ہے، جو لوگ بدلتے نہیں ہیں ان سے ٹھہرے پانی کی بو آنے لگتی ہے۔ جب انسان دوسروں کی برائی چاہنے لگے تو اس کے ساتھ بھی کبھی اچھا نہیں ہوتا۔ انسان تو کبھی کسی چیز کا صلہ نہیں دیا کرتے، پھر ان کے رویے کا افسوس کیا کرنا۔ کوئی انسان برا نہیں ہوتا، بس کبھی کبھی اس سے برا ہو جاتا ہے، لیکن بڑی بات برائی ہونا نہیں بلکہ برائی کو وقت پر سمجھ کر ختم کرنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہیں: اللہ کے بندوں پر رحم کرنا، بدلے کی قدرت کے باوجود معاف کر دینا، اور میانہ روی اختیار کرنا۔ جب کوئی تم سے بدتمیزی کرتا ہے وہ تمہارا قرضدار بن جاتا ہے، اب تم بدلہ نہ لو اور اللہ پر چھوڑ دو، پھر دیکھ لینا کہ کس کا مقام بلند ہوا۔ جو وقت ہم دوسروں پر تنقید کرتے گزارتے ہیں وہی وقت اگر ہم اپنی اصلاح میں صرف کریں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ کسی کو بدلنا ہمارے اختیار میں نہیں مگر خود کو بدلنا ہمارے اختیار میں ضرور ہے۔ لوگوں کے دلوں میں اپنا مقام ایسے بنا لو کہ مر جاؤ تو تمہارے لیے آئیں، اور اگر تم زندہ ہو تو پھر تم سے ملنا پسند کریں۔ سب کچھ ہو سکتا ہے، بس تم اپنے رب پر یقین رکھو۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، اگر تمہیں اپنے ارد گرد اندھیرا دکھائی دے رہا ہے تو ایک بار دیکھ لو، ہو سکتا ہے کہ تم خود ہی روشنی ہو۔ اپنا کام ایمانداری سے کرو تاکہ تمہارا رزق حلال ہو۔ جس رب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پانی سے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچا لیا، وہ رب ہمیں بھی انشاءاللہ مصیبتوں سے بچا لے گا۔ رشتے احساس سے بنتے ہیں، رنگ، نسل اور چال دیکھ کر تو جانور خریدے جاتے ہیں۔ قبرستان کی خاموش قبروں سے عبرت لو اور انہیں دیکھا کرو، گناہ سے بچنے میں آسانی ہوگی۔ جب انسان ایمان کو سامنے رکھ کر فیصلے کرے تو نفس کو اور لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں یہی فیصلے صحیح ہوتے ہیں اور اس کا پتہ آخرت میں چلے گا۔ نصیب کا لکھا مل کر رہتا ہے، کب، کہاں، کیسے، یہ سب تیرا رب جانتا ہے۔ معجزے کرنا اللہ کا کام ہے، ہمارا کام بس اتنا ہے: دعا، صبر اور یقین۔
واقعات، حادثات، حالات خود پیدا نہیں ہوتے بلکہ پیدا کیے جاتے ہیں۔ کسی کا زندگی میں آنا اور چلے جانا اتفاق نہیں ہوتا۔ ہر چیز میں مصلحت پوشیدہ ہے۔ تم جب خود اس کی طرف نہیں جاتے تو تمہیں اس کی طرف کھینچ کر بلا لیا جاتا ہے۔ دوسروں سے بدگمان ہونے میں جلدی مت کیا کریں۔ کچھ چیزیں ویسی نہیں ہوتی جیسی دکھائی دیتی ہیں۔ ہم عبادت کے لیے اپنی سب سے ردی عمر یعنی بڑھاپے کا انتظار کرتے ہیں، جبکہ اپنی سب سے قیمتی اور بہترین عمر یعنی جوانی کو فانی دنیا کی لذتوں کو حاصل کرنے میں ضائع کر دیتے ہیں۔ میں کون ہوں یہ جان کر میں کیا ہوں میں رو پڑا۔ کچھ لوگوں کی خاموشی بھی بولتی ہے اور کچھ لوگ بول کر بھی گونگے رہتے ہیں۔ جھوٹے انسان کی اونچی آواز سچے انسان کو خاموش کرا دیتی ہے، لیکن سچے انسان کی خاموشی جھوٹے انسان کی بنیاد ہلا دیتی ہے۔ جو خود ہدایت چاہتا ہو اسے ہی ہدایت دی جاتی ہے۔ زمین والوں پر کبھی آسمان والے نے ظلم نہیں کیا، زمین والوں پر ہمیشہ زمین والوں نے ظلم کیا ہے۔ ہر علم والے پر ایک علم والا ہوتا ہے، بس انسان کو سننا شروع کر دینا چاہیے، کیونکہ بعض لوگوں میں اللہ نے بہت خیر رکھی ہوتی ہے۔ جب انسان بہت زیادہ جھوٹ بولتا ہے تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب اسے خود اپنے سچ کا بھی اعتبار نہیں ہوتا۔ صرف رب ہی وہ شہنشاہ ہے جو مانگنے پر خوش اور نہ مانگنے پر خفا ہوتا ہے۔ خاموشی عبادت کا وہ پودا ہے جس کا پھل ہمیشہ میٹھا ہی ہوتا ہے۔ امید بھی بڑی دیوانی چیز ہے، لمحوں میں ریگستان میں زیتون کے باغ لگا دیتی ہے۔ درد زبان سے بیان نہیں ہوتا بلکہ آنسوؤں سے بیان ہوتا ہے۔ اللہ کو ماننے والا اور انسان کو نظر انداز کرنے والا جھوٹا ہے۔ جو منافق ہے وہ نماز کے باوجود بھی پسماندہ رہے گا۔ نماز آپ کے باطن کی گندگی دور نہیں کرتی، صرف ظاہر کی بے حیائی ترک ہو جائے گی۔ دور سے آنے والی آواز بھی اندھیرے میں روشنی کا کام دیتی ہے۔ خدا نے ہمارے پاؤں کے پاس سیڑھی رکھ دی ہے کہ رفتہ رفتہ اوپر چڑھتے جا۔ تو پاؤں رکھتا ہے تو اپنے آپ کو لنگڑا کیوں بناتا ہے؟ تو ہاتھ رکھتا ہے تو پنجہ کیوں چھپاتا ہے؟ اللہ نے جب تجھے یہ اعضاء دے دیے ہیں تو اشارہ یہی ہے کہ انہیں کام میں لاؤ۔ اگر بادشاہ تمہیں کسی ملک ایک مخصوص کام کے لیے بھیجے مگر تم اس کام کی بجائے 100 دوسرے کام سر انجام دو تو یہ ایسے ہی ہے کہ تم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اسی طرح اس دنیا میں ہر شخص ایک مخصوص کام کے لیے بھیجا گیا ہے جو اس کا مقصد حیات ہے۔ اگر وہ اس کام کو نہ کرے تو اس نے کوئی کام نہیں کیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اکثر مرتبہ نبوت بکریاں چرانے والوں کو ملی ہے اور مرتبہ ولایت غلاموں اور فقیروں کو عطا کیا گیا ہے۔ جس قدر بندہ اللہ کے سامنے جھکتا ہے اور جس قدر اس کے سامنے عاجزی کرتا ہے اسی قدر اللہ اس کو بلندی عطا کرتا ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، بس آپ لوگ اللہ سے چالاکی نہ کرنا، آپ سیدھا سادہ مان لینا کہ بس غلطی ہو گئی ہے، مجھے معافی عطا فرما دیجیے۔ تو اللہ سے معافی مانگ لیں، یہ کبھی نہ کہنا کہ جی حالات ہی ایسے تھے، میں وہاں پر کیا کرتا۔ اپنے گھر کو آسان کر لو، جس شخص کا گھر آسان ہو گیا اس کا وجود آسان ہو گیا اور زندگی آسان ہو گئی۔
آخرت میں عطا کیا ہوگی جب اللہ آپ کو اپنے دیدار کے قریب لائے؟ زندگی میں عطا کیا ہے جب آپ کے گھر میں آسانی ہو اور آپ کا ساتھی آپ کے ساتھ آسانی کرے، آپ کے ساتھی کا عمل اتنا خوبصورت ہو کہ آپ کے اعتماد کو تکلیف نہ ہو۔ پریشان کون شخص ہے؟ وہ مسلمان پریشان ہے جو باہر والوں کا ذہن رکھتا ہے اور اندر والوں میں رہتا ہے۔ خیال کرو کہیں منافقت نہ پیدا ہو جائے، دھیان کرو یہ منافقت کی نشانی ہے۔ فضل ہے اپنے ذہن کی رسائیاں اور ذہن کی کاریگریاں چھوڑ دینا، اللہ کی طرف رجوع کرنا اور اللہ سے اس کا فضل مانگنا۔ فضل جو ہے ہر حال میں ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے، اللہ جب چاہے فضل ہو سکتا ہے۔ اللہ جن پر مہربان ہوتا ہے ان کے حوصلے بڑھا دیتا ہے، برداشت بڑھا دیتا ہے، تکلیفیں کم ہو جاتی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں دوسروں کو ذلیل کرنا چھوڑ دو، شکایت کرنا چھوڑ دو اور تنقید کرنا چھوڑ دو۔ جو آدمی تنقید کرنے والا نہیں ہوتا وہ سکون میں رہتا ہے۔ تقاضا چھوڑ دو، شکایتیں چھوڑ دو، گلہ چھوڑ دو، شکوے چھوڑ دو، سب کو چلنے دو۔ اللہ جانے اور اللہ کی مخلوق جانے، بس آپ اپنا کام کرتے جاؤ۔ زندگی میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ آپ پہلے کسی کو دوست بناؤ، پھر اس کے ساتھ جھگڑا کرو اور پھر ایک اور بنانے کے چکر میں چلے جاؤ۔ پہلے ہی دوست کے بغیر گزارا کرو یا دوست کو قائم رکھو، غلطی کے باوجود قائم رکھو، اپنی کوتاہی کے باوجود قائم رکھو۔ دوست بنانے سے پہلے، اعلان کرنے سے پہلے 10,000 مرتبہ سوچ لو، اور جب دوست کہہ لیا تو پھر اسے ہمیشہ کے لیے نبھاؤ۔ زندگی جینے کے بہانے تلاش نہیں کیے جاتے، صرف زندہ رہا جاتا ہے۔ زندگی گزارتے چلے جاؤ، بہانے خود مل جائیں گے۔ اگر آپ کو کسی کی طرف سے کوئی محبت نہیں ملی تو مایوس نہ ہو، آپ خود ہی کسی سے محبت کرو۔ کوئی باوفا نہ ملے تو کسی بے وفا سے ہی صحیح، محبت کرنے والا زندگی کو بہانے عطا فرماتا ہے۔ زندگی نے آپ کو کوئی بہانہ نہیں دینا، بلکہ آپ نے زندگی کو زندہ رہنے کا بہانہ دینا ہے۔ زندگی غریبوں کے کچے گھروں میں بھی سرشار رہتی ہے اور امیروں کے پکے محلات میں بیمار بھی رہ سکتی ہے۔ زندگی اگر چاہے تو حالات کے ہاتھ مجبور ہو جاتی ہے، اور اگر پسند فرمائے تو زمان اور مکان کے بدلنے سے بھی بے نیاز رہتی ہے اور اپنے لیے نئے جہان پیدا کرتی رہتی ہے۔ دل میں کھوٹ ہو تو دعا، عطا اور محبت تینوں راستہ بدل لیتی ہیں۔ جب بندہ مخلص ہو تو عزت رب دیتا ہے۔ اپنے مالک سے تعلق کی نئی راہیں بھی ڈھونڈ، صرف سجدوں ہی سے روشن اپنی پیشانی نہ کر۔ معاف کر دینے سے خوشیاں ملتی ہیں، اور روٹ کر الگ ہونے سے اور بدلے کے خیال کا اظہار کرنے سے غم اور پریشانی جنم لیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اور اگر تم معاف کر دو اور درگزر سے کام لو اور بخش دو تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے آپ سے بچائے۔ آپ ہی اپنے دشمن ہو۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کا شوق نہ دے جو اللہ کے شوق میں رکاوٹ ڈالتی ہیں۔ ہر چیز کا علاج ہے، اور بہترین علاج تو یہ ہے کہ دعا کرو۔ دعا سے بلا ٹل جاتی ہے، جادو کا توڑ شروع ہو جاتا ہے اور نیک عمل شروع ہو جاتا ہے۔ حسین ترین ہو جاتی ہے وہ خوشی جو غموں کے بیچ ملتی ہے، اور یادگار ہو جاتا ہے وہ غم جو خوشیوں کے درمیان آتا ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، اس سے پہلے کہ یہ زندہ چہرہ میت بنے، اس کا استعمال اچھا کر لو۔ اللہ جب کسی کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرماتا ہے
تو اسے مخلوق کی خدمت اور مخلوق سے محبت کا راستہ عنایت فرماتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ٹھوکر سے پہلے پہلے اپنے آپ کو بدل لو، یہ اصل وظیفہ ہے۔ آپ اللہ کے کام میں کیوں نہ کہو، آپ اللہ سے یہ نہ پوچھو کہ اس نے ایسا کیوں کیا ہے، بلکہ آپ اپنے آپ کو تیار رکھو کہ وہ پوچھے گا کہ تم نے ایسا کیوں کیا ہے۔ اگر روزے رکھو یا فاقہ کرو تو روح کے لیے تقویت ہوگی۔ کم سونا شروع کر دو، روح میں طاقت پیدا ہو جائے گی۔ کم بولنا شروع کر دو، روح میں طاقت پیدا ہو جائے گی۔